تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ہارون الرشید اپنی وسیع اور قدرت مند طاقت کے باوجود اس بات کا احساس کرتا تھا کہ ابھی بھی لوگوں کے دل ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اس وجہ سے وہ بہت ناراض رہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح سے امام کے اس اثر و رسوخ کو ختم کر دے۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتا تھا کہ روزانہ اس سے کہا جائے کہ لوگ اپنے اسلامی ٹیکس کو مخفی طور پر موسیٰ بن جعفر کو دیتے ہیں اور اپنے اس عمل سے حقیقت میں ہارون کی حکومت کو اصلی حکومت نہیں سمجھتے اور عباسی حکومت سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے جب خانہ کعبہ کے نزدیک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہنے لگا کہ تم ہی ہو جن کی لوگ چھپ چھپ کر بیعت کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دلوں کے امام ہیں اور آپ جسموں کے۔ ہارون الرشید واضح طور پر اپنے آپ کو مقام رسالت سے منتسب کرتا تھا اور جب بھی موقع غنیمت سمجھتا تھا اس کو بیان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ آیا اور زیارت کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا۔ اس وقت اس کے گرد قریش اور دیگر قبائل عرب جمع تھے، نیز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اس کے ساتھ تھے۔ ہارون الرشید نے حاضرین پر اپنا فخر ظاہر کرنے کے لیے قبر مبارک کی طرف ہو کر کہا، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے چچا زاد بھائی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، سلام ہو آپ پر اے میرے پدر بزرگوار۔ یہ سن کر ہارون کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور بے اختیار کہنے لگا کہ واقعی یہ افتخار ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو مقام رسالت سے منتسب کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ ان بزرگواروں کو اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے سے انکار کرتا تھا۔ ایک روز ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کس دلیل سے کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہیں، حالانکہ تم اولاد علی ہو اور ہر شخص اپنے دادا سے منتسب ہوتا ہے، نانا سے منتسب نہیں ہوتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو جس طرح محض اپنی والدہ کی نسبت سے ذریت انبیاء میں ملحق ہوئے، اسی طرح ہم بھی اپنے مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ٹھہرے۔ پھر فرمایا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، بالا کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوا علی اور فاطمہ اور حسن و حسین کو کسی کو نہیں بلایا اور حضرت امام حسن و حسین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قرار پائے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون الرشید سے بہت ہی مفصل مناظرہ انجام دیا اور اس کے اس سوال کے جواب میں کہ تم اپنے آپ کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہتے ہو، فرمایا اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو جائیں اور تمہاری بیٹی سے رشتہ بھیجیں تو کیا تم اپنی بیٹی کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا صرف شادی ہی نہیں کروں گا بلکہ اس رشتہ پر تمام عرب و عجم پر افتخار کروں گا۔ امام نے کہا لیکن یہ بات میرے متعلق صادق نہیں ہے، کیونکہ نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی سے رشتہ بھیج سکتے ہیں اور نہ میں اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ان کی نسل سے ہوں اور یہ شادی حرام ہے، لیکن تو ان کی نسل سے نہیں ہے۔ ہارون نے کہا آفرین، کامل طور پر صحیح ہے۔ ایک روز ساتویں امام علیہ السلام کو ہارون کے بہت ہی عظیم الشان محل میں بلایا گیا۔ ہارون جو کہ قدرت اور حکومت کے نشے میں مست تھا، اپنے قصر کی طرف اشارہ کر کے تکبر سے کہنے لگا، یہ قصر کس کا ہے؟ اس جملہ سے وہ اپنی حکومت اور قدرت کو امام کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کے پرزرق و برق قصر کی طرف توجہ کیے بغیر بہت ہی صراحت کے ساتھ فرمایا، یہ گھر فاسقوں کا گھر ہے جن کے متعلق خداوند عالم نے فرمایا ہے، میں عنقریب اپنی آیتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو روئے زمین میں ناحق اکڑتے پھرتے ہیں اور یہ کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان کی طرف سے غافل تھے۔
ہارون اس جواب سے بہت ناراض ہوا اور اپنے غصے کو چھپاتے ہوئے کہنے لگا، پھر یہ گھر کس کا ہے؟ امام نے فوراً فرمایا، اگر حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ گھر ہمارے ماننے والوں اور مسلمانوں کا حق ہے، لیکن دوسروں نے زور زبردستی اور طاقت سے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر یہ گھر مسلمانوں کا ہے تو پھر صاحب خانہ اس کو واپس کیوں نہیں لیتا؟ یہ گھر آباد ہوتے وقت اس کے اصلی مالک سے لے لیا گیا ہے اور جب بھی اس کو آباد کرنا چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد میں عمر بھر قید میں رکھا۔ بصرہ کے حاکم عیسیٰ بن جعفر نے جب ہارون الرشید کی طرف سے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے خفیہ حکم پر عمل نہیں کیا تو ہارون الرشید نے یہ کام سندی بن شاہق کے حوالے کر دیا۔ ہارون الرشید نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو بصرہ میں 1 سال قید رکھنے کے بعد عیسیٰ ابن جعفر والی بصرہ کو خط لکھا کہ امام موسیٰ کاظم کو قتل کر کے بادشاہ کو ان کے وجود سے سکون دے دے۔ تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کے بعد ہارون الرشید کو جواب میں لکھا کہ اے بادشاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں نے اس 1 سال کے عرصہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ شب و روز نماز اور روزہ میں مصروف و مشغول رہتے ہیں اور عوام اور حکومت کے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں اور ملک کی فلاح و بہبود کے متمنی ہیں۔ بھلا مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں انہیں قتل کر کے اپنی عاقبت خراب کروں؟ اے بادشاہ، میں ان کے قتل کرنے میں اپنے انجام اور اپنی عاقبت کی تباہی دیکھ رہا ہوں اور سخت خوف محسوس کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے اس گناہ عظیم کے ارتکاب سے معاف کر، بلکہ مجھے حکم دے کہ میں انہیں قید مشقت سے آزاد کر دوں۔ اس خط کے پانے کے بعد ہارون الرشید نے آخر میں یہ کام سندی بن شاہق کے حوالے کیا اور اسی سے آپ کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ زہر کھانے کے بعد آپ 3 روز تک تڑپتے رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ علامہ جامی لکھتے ہیں کہ زہر کھاتے ہی آپ نے فرمایا کہ آج مجھے زہر دیا گیا ہے، کل میرا بدن زرد ہو جائے گا اور تیسرے دن میرا بدن سیاہ ہوگا اور میں اسی دن اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید نے آپ کو بغداد میں قید رکھا اور تاحیات قید میں رکھا۔ آپ کی شہادت کے بعد ہتھکڑی اور بیڑی کٹوائی گئی۔ آپ کی شہادت ہارون الرشید کے زہر سے ہوئی جو اس نے ابن شاہق کے ذریعے سے دلوایا تھا۔ جب آپ کو کھانے یا خرما میں زہر دیا گیا تو آپ 3 روز تک تڑپتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن آپ ہر بار محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے وہ خرما اٹھا کر جس میں زہر تھا زمین پر پھینک دیا، جسے ہارون الرشید کے کتے نے کھا لیا اور وہ مر گیا۔ کتے کے مرنے کی خبر سے ہارون الرشید کو شدید رنج ہوا اور اس نے خادم سے سخت باز پرس کی۔ دنیاوی اقتدار کی خاطر بنی عباس نے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ وہی راستہ اختیار کیا جس کی داغ بیل بنی امیہ نے ڈالی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھانے میں بنی امیہ اور بنی عباس نے ایک ہی جیسا کردار ادا کیا، تاریخ میں جس کے واضح شواہد موجود ہیں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔